اچھا سر یہ بال ہے تو اس کے بارے میں اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی اسی بات سے ملتی جلتی بات ہے. کرکٹ کی ٹیم تھی ہمارے محلے کی. اچھا تو مجھے بھی شوق تھا اسی بات سے میرا جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی. جی گفتگو ہو رہی تھی. تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں کرکٹ کھیلوں. اب وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ اگر کھیلے گا نہ یہ بولنگ کرانے کے لیے بھاگ سکتا ہے نہ اس نے رن لینے ہیں تو اس میں بھی یہ پرابلم آئے گی اس کو. تو وہ مجھے نا کہتے ہوتے تھے کہ جی ٹھیک ہے. پہلے مجھے انکار کرتے رہے کہ نہیں ہم تجھے نہیں کھلا سکتے یہ ہے وہ. پھر انہوں نے کسی کو ایک سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ تو اس طرح کر کے بال ہمیں لے کر دے دے تو ہم تجھے نا کھلائیں گے. تو اس زمانے میں پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے, تھوڑے تھوڑے ڈال کے تو بال خریدا جاتا تھا. تو میں کھیلنے کے چکر میں پیسے اکٹھے کرتا تھا اور بال خریدتا تھا کہ مجھے کھلائیں گے. لیکن وہ پھر بھی ایسے اچھے انسان تھے کہ بال مجھ سے لے کے تو مجھ سے صرف اور صرف امپائرنگ کرواتے تھے. تو کہتے تھے کم از کم تم یہاں تو کھڑے ہو, نہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تجھے کھلائیں گے. تو یہ بال سے نا میری تھوڑی سی بری یادیں کہہ لیں, اچھی نہیں بری یادیں وابستہ. میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں یہ سب کہ کچھ عرصے سے لکھا نہیں میں نے, مگر یہ کتنا خوفناک سبجیکٹ ہے. جی اس بچے کے پوائنٹ آف ویو سے جس کو ایک تو ڈائریکٹ اگر کچھ کہا جا رہا ہے کسی بھی حوالے سے, صحیح اور یہاں تک کہ جو آپ نے لفظ یوز کیا کہ میں تو ہل گیا آپ کی بات پہ کہ کبھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کوئی ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے. جی ڈسیبلڈ اتنا آپ کو ڈسیبل اتنا آپ کو کہ دیوار سے لگا دیا گیا. جی ایسے ہی ہے. مگر اگر یہ سافٹ قسم کا بھی جو تجربہ ہے کمپیریٹیولی یہ سافٹ ہے اس کے مقابلے میں اس میں بھی کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس بچے کو. جی بالکل. جس کو کھیل کا حصہ نہیں بنایا جا رہا, جس کو اس میں شمولیت نہیں کرنے دی جا رہی, تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. یہ سبجیکٹ ہے باقاعدہ اس کو, اور ان بچوں کو کیسے آپ نے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہونے سے محفوظ رکھنا ہے. بالکل بالکل. اور میں نے مطلب کہ آج تک کھیل نہیں سکا میں, کیونکہ مجھے کسی نے کھیلنے ہی نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد فٹ بال میں نے کھیلا وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں ایک گول کیپر چاہیے تھا جو کہ زیادہ ہو اور اس کے بال جو ہے اس کو کراس نہ کر سکے, یا وہ اس کو روک لے, یا وہ ایک جگہ کھڑا رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ حالانکہ میرا ساری گیم کھیلنے کو دل کرتا تھا لیکن وہ مجھے کوئی کھلاتا ہی نہیں تھا. ویری سیڈ ہے تو صحیح بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. میرے خیال میں آپ نے جس طرح سے اس کو بیان کیا ہے کوڈو صاحب والا بھی دیکھ کے لوگوں نے یقیناً سیکھا ہوگا. آپ تو اس دنیا میں بھی نہیں رہے, مگر آپ نے تو اس کو اور زیادہ وضاحت سے اور اس کی باریکیوں کو, اذیت کے ان پہلوؤں کو بیان کیا ہے جو کسی بھی ایسے بچے پر یا شخص پر گزرتے ہیں. جی بالکل. جس کے حوالے سے معاشرہ جو ہے وہ حساسیت کا مظاہرہ نہیں کرتا. بے شک. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اور میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو سن کے لوگوں کو جہاں جہاں گفتگو جائے گی لوگوں کو بہت سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ کرے. اور جانے انجانے میں بھی, کیونکہ یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کہا نا 90s میں بہت ایک طویل یعنی کہ ایک نسل ایک کثیر تعداد کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا. احساس ہی نہیں تھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا. شاید میں بھی اس وقت ایسا ہوتا, مطلب ان جیسا ہوتا تو یہی حرکت کرتا جو وہ کرتے تھے. مجھے گلہ نہیں ہے کسی سے, لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات سے ہے کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور میں یہ دور بھی دیکھا جس میں لوگ بدلے, جس میں لوگ. بہت اچھی اصلی بات یہ ہے. مرشد آج تو یقین کرو روانہ نہ کر دیتا ہے تسی ایسی گفتگو کی ہے. بھائی میں تہاڈے کو معافی چاہنا, میں جننے الفاظ تہانوں بولے نے میں سارے واپس لینا. میں تہاڈے کو معافی چاہنا. یہ بے شک مینوں کالا کالا کہندے نہیں. دیکھیں ہم کیوں کہتے رہے, وہ تو خود کہنے کہ نہیں کہنا چاہیے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ رنگ روپ چہرہ قد کاٹ اس سب کے اوپر یہ جو باڈی شیمنگ کہلاتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. کیوں کہیں گے وہ خود بھی نہیں کہہ رہے آپ. وہ تو تسی مینوں شروع چھیڑ دینا تے میں بھی تانوں کچھ نہ کہندا. میں تانوں کی چھیڑ بیٹھا, کیڑا تہاڈا دوپٹہ کھچ لیا میں نہیں کردا. اج کل تے بڑے سونے لگ رہے. یہ کیڑا سونا ہوندا ہے بھائی؟ بھائی سونا ہے شکل ہوندی کہ این سونا؟ ہاں دیکھو نا, ہاتھ کے اشارے سے, زبان سے, باتوں سے
اور پھر یہ جو ہے جیسے آپ بار بار روٹی کا ذکر کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مقصد تو وہی نکلتا ہے. اور نہیں پاجی میں مرشد کیا کہ پھنس گئے ہیں. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا اس سے پہلے جس پہ انہوں نے کہا کہ بے عزتی کی بات کی, ہاں جی وہ تو ہیرسمنٹ ہے, وہ تو اس کا تو بالکل یہ نہیں, اس کا بھی تصور نہیں کرنے چاہیے, وہ تو بالکل جیل جائیں گے آپ. انہوں نے میں کیڑی ہراسمنٹ کرنی ہے جی مجھے دسو تے صحیح. نہیں دوپٹہ کا آپ نے کیوں کہا کہ دوپٹہ کھینچ دیں؟ اوئے ہوئے پاجی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਵਾ ਦਿਓ. ਇਹ ਤੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ. ہاں ایسی کو بات کریں جس سے اگلا بھی خوش ہو جائے. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਾਬ ਪਾਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ. ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿਆ. جی فاطمہ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਡਿਆ. ट्रांजिस्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਔਰ ਇੰਜ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲਪੇਟਿਆ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਗਰ. ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਚੱਡ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਿਆ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਭਾਬੀ ਪੇਕੇ ਗਈ. اس زمانے میں بیگم کے پیکے جانے پہ لوگ اداس ہوتے تھے. ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ. جی نیاز صاحب جی مستانہ صاحب نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں جو کہ سچی ہیں کیونکہ میرے بچپن کی چیز ہے یہ. ہاں اور یہ میں نے بڑا اسپیشل والد صاحب کو کہہ کر تو منگوایا تھا. اچھا اس زمانے میں ٹی وی تھا لیکن یہ سمجھ لیں بہت ارلی بات ہے جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا. کسی گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا پورے محلے کے لوگ دیکھتے تھے. اور ایک اور بھی چیز ہے بچے کو 5-6 بجے والا وہ کارٹون دیکھا پھر اس کے بعد کچھ اور تھوڑا سا دیکھا اور 8-9 بجے ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. جی 8-9 بجے ختم ہو جاتا تھا. جی جی خبرنامے کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا ختم ہو جاتا تھا. اور خبرنامہ ہوتا تھا اس کے بعد فرمان الہی ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ ریڈیو ہے کہ 24 گھنٹے چلتا تھا ریڈیو اور طرح طرح کے اس میں پروگرامز ہوتے تھے کیچ کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک تو گانے چلتے تھے اس کے اوپر اور اس زمانے میں اشتہارات بھی بہت اچھے تھے. ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਧਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤੜਮ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਵਾਬ ਟੂਬਲ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਟੂਬਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ. ਉਹਨੇ ਟੂਬਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ.